السلام علیکم گائز، میرا نام ہے طیب عزیز اور آپ دیکھ رہے ہیں اسٹڈی آف بائکس۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ فرینڈس کو بائک کے اندر اس انجن کولر کو انسٹال کرنے کا طریقہ بتاؤں گا۔ جیسے کہ آپ سب فرینڈس جانتے ہیں کہ آج کل کافی زیادہ گرمی ہے اور بہت سے لوگ اس انجن کولر کو اپنی بائک کے اندر لگوا رہے ہیں۔ کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو کہ سمجھتے ہیں کہ یہ لگانے سے ہماری بائک کا جو انجن ہے وہ خراب ہو جاتا ہے، اور وہیں دوسری طرف کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ سوچتے ہیں کہ یہ لگانے سے ہماری بائک کا جو انجن ہے وہ بالکل بھی گرم نہیں ہوگا۔ تو یہ دونوں چیزیں میں آپ کو ریزنس کے ساتھ بتاؤں گا کہ کس طریقے سے غلط ہے۔ اس کے علاوہ اس کو کیسے انسٹال کرتے ہیں، کیا اس کی پرائس ہے، کس طریقے سے یہ کام کرتا ہے، اور کون سی ایسی جگہ پر انسٹال کیا جائے جس کے لیے یہ بنا تھا اور جہاں پر یہ بالکل بھی نظر نہ آئے، یعنی کہ یہ زیادہ ویزیبل نہ ہو۔ یہ ساری کی ساری باتیں میں آپ کو آج کی اس ویڈیو میں بتاؤں گا، اور اس کے علاوہ ویڈیو کے اینڈ میں آپ کو یہ بھی پوائنٹس بتاؤں گا کہ کون سی ایسی وجوہات ہوتی ہیں جن سے جو ہمارا انجن ہے وہ گرم ہوتا ہے۔ تو سب سے پہلے ہم اس کو دیکھ لیتے ہیں۔ تو فرینڈز یہ دیکھیے، یہ اس طریقے سے پیکٹ ہوتا ہے۔ اس کے اندر ایک جگہ پمپ ٹائپ کا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اس کا میں آپ کو بتاتا ہوں۔ اس کے بعد ایک پائپ ہوتا ہے لمبا سا، جو کہ آپ خود بھی لے کے کوئی یوز کر سکتے ہیں، اور یہ آپ کا ایک آئل گیئر کی جگہ پہ لگتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ آپ کو سیٹ ملتا ہے 630 روپے کا۔ اب اس کی پرائس کچھ پمپ بڑے ہوتے ہیں، اس کی پرائس زیادہ ہوتی ہے، لیکن آپ نے یہی لینا ہے، ٹھیک ہے۔ کیوں، وہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ اس پمپ کو لے کر دو طرح کے لوگوں کی رائے ہوتی ہے۔ ایک وہ جو سمجھتے ہیں کہ یہ لگانے سے ہماری بائک کا انجن خراب ہو جاتا ہے، اور ایک وہ جو کہ یہ لگانے سے سمجھتا ہے کہ ہماری بائک کا جو انجن ہے وہ اب بالکل ٹھنڈا رہے گا۔ یہ دونوں میں آپ کو بتاتا ہوں۔ سب سے پہلے وہ لوگ جو سمجھتے ہیں یہ لگانے سے ہمارا انجن خراب ہوتا ہے، وہ دلیل یہ دیتے ہیں کہ یہ جو پائپ ہوتا ہے یہ اس کا ایک کنارہ یہاں لگا ہوتا ہے، جو کہ انجن آئل والی جگہ پہ لگتا ہے ڈائریکٹ انجن سے، کیونکہ انجن کی جو بھاپ ہوتی ہے، جو انجن کی گرمی ہوتی ہے، وہ تھوڑی تھوڑی یہاں سے ہوتی ہے باہر نکلتی ہے، پھر پائپ پہ جو یہ والا حصہ ہے یہ یہاں پہ لگا ہوتا ہے، اور یہاں سے پھر آگے پتلی پتلی جالی ہوتی ہے، کیونکہ اس کے جو سوراخ ہے یہ بالکل چھوٹے سے ہے۔ یہ دیکھیے، تو اس کے جو سوراخ ہے یہ بالکل یہاں پہ چھوٹے ہیں۔ تو لوگ کیا کہتے ہیں کہ اس کا ڈائریکٹ جو کنیکشن ہے وہ انجن کے ساتھ ہے، تو یہاں سے جو اس کی مٹی وغیرہ ہے، ڈسٹ ہے، وہ ہوا کے ساتھ اندر جائے گی، جبکہ ایسا بالکل نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس کو ہم نے لگانا ہوتا ہے ہمیشہ بائک کی اس سائڈ پہ۔ یہ بائک کھڑی ہے، یہ بائک کا اگلا حصہ ہے، اور یہ بائک کا پچھلا حصہ ہے، تو ہم نے ایسے لگانا ہے، ٹھیک ہے، نہ کہ ایسے۔ جب ہم ایسے لگائیں گے نا، تو جب ہماری بائک چلے گی تو آگے سے ہوا آئے گی اور پھر جا کے یہ انجن میں جائے گی۔ اول تو پھر بھی نہیں جائے گی، کیونکہ یہاں پر بہت پتلی پتلی جالی ہے۔ اس کے بعد پائپ آتا ہے، اندر فلٹر لگا ہوتا ہے چھوٹا سا، جس سے جو ہمارے باہر کی ڈسٹ ہے وہ اندر جاتی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ ہم نے اس کو ایسے لگانا ہے، اور جو بائک ہے وہ ایسے جاری ہوگی آگے، ٹھیک ہے۔ تو ہوا ادھر سے پڑے گی، پیچھے سے تو نہیں نہ پڑے گی، اور یہاں سے ہوا اندر نہیں جاتی، یہاں سے ہمیشہ یہاں سے بھاپ ہلکی سی انجن آئل کی جو پورے انجن کی جو بھاپ ہوتی ہے وہ ہلکی ہلکی باہر نکلتی ہے، ٹھیک ہے۔ اس سے نمبر ایک تو وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ ہمارے انجن کو نقصان ہوگا، وہ یہ دلیل دیتے ہیں کہ یہاں سے جو ڈسٹ ہے وہ اندر جائے گی۔ ایسا تو ہو نہیں سکتا، کیونکہ جالی بہت پتلی ہوتی ہے، اور آپ نے لینا اسی سائز کا ہے۔ یہ دیکھ لیں، ایک جو بہت بڑے بڑے آتے ہیں نا، وہ آپ نے بالکل بھی لینا، وہ جسٹ دکھانے کے لیے پرائس بڑھا کر دے دیتے ہیں۔ جو اوریجنل ہوتا ہے نا، وہ صحیح کے ساتھ ہے، وہ یہ والا ہوتا ہے۔ اس کے اندر چھوٹے چھوٹے سے نشان ہوتے ہیں، تھوڑی تھوڑی سی سے جو بھاپ وہ باہر نکلتی رہتی ہے۔ اب یہ وہ لوگ ہو گئے جو کہ سمجھتے ہیں یہ لگانے سے ہمارا انجن خراب ہوتا ہے۔ انجن خراب نہیں ہوتا، اور اگر ہوگا تو وہ کیوں ہوگا کہ آپ اگر جب بائک دھوئیں گے تو بہت پریشر سے پیچھے سے پانی اگر ماریں گے نا، تو تھوڑا سا پانی شاید اندر چلا جائے، یہ ہو سکتا ہے۔ تو آپ نے اس چیز کا احتیاط کرنا ہے، بس آپ نے اس چیز کی احتیاط کرنی ہے، باقی آپ کا انجن یہاں پر خراب نہیں ہوگا۔ یہ تو ہو گیا ایک کیٹیگری کے لوگ۔ اب دوسری کیٹیگری جو لوگ کہتے ہیں کہ یہ لگانے سے ہمارا انجن بہت زیادہ گرم ہو رہا ہے تو وہ بالکل ٹھیک ہو جائے گا۔ دیکھیے، انجن کی سارے پہلے آپ نے دیکھنا ہے کہ کون کون سی ایسی وجوہات ہیں جس سے انجن گرم ہوتا ہے۔ وہ کون کون سی وجوہات ہیں وہ میں آپ کو آگے جا کے بتاؤں گا، اس میں نے ویڈیو بنائی ہوئی ہے۔ وہ سارے تو آپ نے کر لینی ہے۔ ایسا نہیں کہ آپ کا انجن اتنا گرم ہو رہا ہے، گرم ہونے کے بعد وہ بند ہو جاتا ہے، گھٹ گھٹ کے بائک چل رہی ہے، تو یہ لگانے سے آپ کو بالکل بھی فائدہ نہیں ہوگا۔ یہ اس وقت فائدہ مند ہوتا ہے جب کہ آپ کی بائک کا جو انجن ہے وہ بالکل ٹھیک جا رہا ہے، لیکن گرمی بہت زیادہ ہے، آپ نے بائک کو تھوڑا ایکسٹرا چلانا ہے دھوپ میں، تو تھوڑی سی اس کو ایکسٹرا سیکیورٹی کے لیے، یعنی کہ ایکسٹرا آپ چاہتے ہیں کہ تھوڑا سا میرا جو انجن ہے وہ کول رہے، تو آپ اس کو لگا سکتے ہیں۔ یہ کام کرے گا، ایسا نہیں کہ یہ کام نہیں کرے گا، لیکن ایسا بھی نہیں کہ آپ کی بائک کے جو ٹیپرس ہیں وہ بالکل خراب ہے، یا اور جتنی وجوہات ہیں جو میں آپ کو آگے جا کے بتاؤں گا، وہ سارے مسئلے آپ کے بائک میں ہے، آپ کی بائک گھٹ گھٹ کے چل رہی ہے، وہ مسئلے آپ ٹھیک کر نہیں رہے اور آپ اس پمپ کو لگا رہے ہیں، تو یہ بات بالکل غلط ہے۔ تو یہ بات یہاں پر کلیئر ہوگی۔ اس کو لگانا کیسے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ جہاں مرضی آپ لگائیں، نمبر کی طرف لگانا، آپ نے یہ والی سائڈ ہمیشہ اپنے پیچھے رکھنی ہوتی ہے، ایسے آپ نے بالکل نہیں لگانا ہے اس کو۔ یہ نہیں کہ بائک آگے، یہ بائک کا فرنٹ حصہ ہے یا بائک کا پچھلا حصہ، آپ نے ایسا لگا دیا، آپ نے لگانا ہے اس کو ایسے ہی ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن جو یہ بنا تھا وہ کس چیز کے لیے بنا تھا؟ یہ بنا تھا سیٹ کے نیچے لگانے کے لیے۔ بہت سے لوگوں کو میں دیکھتا ہوں کہ بلکہ میں نے کوئی بھی ایسا آدمی نہیں دیکھا جو کہ اس کو سیٹ کے نیچے لگاتا ہو۔ اس کو اپنے سیٹ کے نیچے لگانا ہوتا ہے، وہ وہاں پہ ذرا چھپ کے رہتا ہے، ٹھیک ہے، چھپی ہوئی جگہ پہ رہتا ہے، وہ نظر نہیں آتا، ذرا برا نہیں لگتا۔ اور جو یہ پائپ ہے یہ اس کے ساتھ اتنا ہی ملتا ہے، بالفرض اگر آپ کے پاس یہ پائپ نہیں ہے یا آپ نے کہیں سے آن لائن منگوایا تو وہ پائپ انہوں نے ساتھ چھوٹا دے دیا، تو آپ پائپ جو پٹرول والا ہوتا ہے وہ بھی لے کے آپ لگا سکتے ہیں، بس یہ پائپ اس کا لمبا ہی ہوتا ہے۔
تو اس کو لگانا وہاں پہ ہوتا ہے. اب کیسے لگانا ہے میں آپ کو وہ بتا دیتا ہوں. تو فرینڈس میں نے سیٹ کو اور سائڈ کور کھول لیا ہوا ہے. اگر سیٹ کو کھولنا آپ کو نہیں آتا تو میں نے پہلے بہت سی ویڈیو میں بتایا ہوا ہے, آپ وہ جا کے دیکھ سکتے ہیں سیٹ کو کیسے کھولتے ہیں. سب سے پہلے ہم اس پمپ کو لگائیں گے. اس کو ہم نے لگانا ہے سیٹ کے نیچے. آپ کو صرف یہاں پر ایک ایکسٹرا یہ پٹی چاہیے ہوگی. یہ پٹی کون سی ہے؟ جو یہ پٹی ہے نا جو ہمارے انڈیکیٹرز کے یہاں پر لگی ہوتی ہے. میرا یہ انڈیکیٹر ٹوٹا ہوا ہے تو یہاں پر جو یہ پٹی لگی ہوتی ہے, ٹھیک ہے, یہ والی پٹی, یہ وہی والی پٹی ہے. یہ آپ نے لے لینی ہے, یہ آپ کو ملے گی 10 روپے کی. پمپ کو لینا ہے اور یہاں پر رکھ کر اس کے ساتھ آپ کو 10 نمبر کا ایک بولٹ چاہیے ہوگا اور ایک نٹ چاہیے ہوگا. یہ بھی آپ کو 10 روپے تک کے مل جائیں گے. یہ رکھ کر آپ نے یہ اسی سے ٹائٹ کر دینا ہے. فل ٹائٹ ہم اس کو بعد میں کریں گے. اس کے بعد آپ نے اس کو کھولنا ہے 10 نمبر کی کی سے. اور یہاں پر رکھ کر واپس لگا دینا ہے. اور یہ آپ نے اچھے سے ٹائٹ کرنا ہے. تھوڑا اور اس سائڈ پہ گھما دیتا ہوں. اچھا فرینڈ, ایسا نہیں کہ یہ گرم ہوتا ہے تو آپ کی سیٹ گرم ہو جائے گی, ایسا بالکل بھی نہیں ہے. سیٹ کو بند کریں گے تو کوئی یہاں پہ ایشو نہیں آئے گا. اس کے بعد آپ نے پائپ لینا ہے. تو یہ یہاں پر سیدھے کیسے بیٹھ جاتی ہے. اب جو اگلا کام ہے وہ بھی ہم کر لیتے ہیں. تو فرینڈ میں نے اس کا سائڈ کور بھی کھولا ہوا ہے تاکہ آپ کو ٹائم بچ سکے. تو یہ جو پائپ ہے اس کو میں آگے سے لے آیا ہوں, ٹھیک ہے. پیچھے سے زیادہ چھوٹا پڑتا تھا تو میں آگے سے لے آیا ہوں, تو یہاں سے بھی یہ آ جاتا ہے. اب اس کو ہم کھولتے ہیں. جیسے اس کی یہ سیل لگی ہوئی ہے نیچے ربر کی, یہ چھلا ٹائپ کا ہے, رنگ ہے اس کا, سیم ایسی اس کے یہاں پر لگی ہوئی ہے. جسٹ آپ نے یہاں پر رکھنا ہے اور اس کے بعد آپ نے اس کو اچھے سے, بالکل اچھے سے آپ نے لگانا ہے یہاں پہ, ٹھیک ہے. تو یہ دیکھیے فرینڈز, یہ یہاں پہ لگ چکا ہے اور زیادہ ویزیبل بھی نہیں ہے, ٹھیک ہے. اب میں کرتا ہوں بائک کو سٹارٹ اور اس کے بعد میں آپ کو بائک گرم کرنے کی اور بھی وجوہات بتاتا ہوں. تو فرینڈ اس کی آواز میں بھی کوئی فرق نہیں ہے, ٹھیک ہے. اب میں آپ کو باقی وجوہات بتاتا ہوں کہ آپ کی بائک کیوں گرم ہوتی ہے. ویسے تو فرینڈ میں نے اس پہ ایک ڈیٹیل سے ویڈیو بنائی ہوئی ہے, لیکن میں پھر بھی آپ کو بتا دیتا ہوں. سب سے پہلے اگر آپ کی بائک کے جو اگلا ویل ہے اور جو پچھلا ویل ہے, یہ دونوں جو ویل ہے یہ بالکل سموتھ چلنے چاہیے. آپ نے بائک کو لگانا ہے برے اسٹینڈ پہ. پہلے آپ نے اگلا جو ویل ہے اس کو اپنے گھما کے دیکھنا ہے, وہ بالکل فریلی موو ہونا چاہیے. اور سیم ایسا پچھلا بھی. صرف آپ نے انجن چیک نہیں کرنا ہوتا کہ آپ کا انجن گرم ہو رہا ہے, آپ نے یہ بھی چیک کرنا ہوتا ہے. اس کے علاوہ بہت سے لوگ کیا کرتے ہیں, ان کی عادت ہوتی ہے کہ وہ بریک پر پاؤں رکھ کر پھر بائک چلا رہے ہوتے ہیں, لیکن ان کو پتہ نہیں ہوتا, لیکن وہ بریک پر انہوں نے پاؤں رکھا ہوتا ہے, اس کے باوجود وہ بائک کو چلائی جا رہے ہوتے ہیں, اس سے آپ کا انجن گرم ہو جاتا ہے. اس کے بعد آپ نے بائک کا جو اپنے ٹیپرس ہیں, ٹیوننگ اگر آپ نے کرائی ہے تو اس میں ٹیپرس آپ نے چیک کروانے ہیں. جو آپ کی بائک کی ریکمینڈیڈ ہے آپ نے وہی رکھنے ہیں. بہت سے لوگ کیا غلطی کرتے ہیں کہ اپنی بائک کے ٹیپر کو کچھ زیادہ ہی لوز کر دیتے ہیں. وہ سمجھتے ہیں کہ ہماری بائک جو ہے اس سے پک اپ اچھی ملے گی اور وہ گرم نہیں ہوگی. نہیں فرینڈز, ایسا نہیں ہے. جیسے کہ ہونڈا 70 ہے, یہ اولڈ ماڈل ہے تو اس کی ریکمینڈیڈ کیا ہے 0.08 mm. اگر آپ کے پاس نیو ماڈل ہے 2030 سے اوپر کا ماڈل ہے تو اس کے آپ پہ ٹیپرس کی سیٹنگ کرنی ہے 0.10 mm, جو بھی آپ کی بائک کی ریکمینڈیڈ ہوگی. اس کے علاوہ آپ کی بائک ویل ٹیون ہونی چاہیے. اس کا جو اسپارک پلگ ہے اور جو فلٹر ہے وہ بالکل صحیح طریقے سے کام کر رہا ہو. اور جو آپ کا بائک کا انجن آئل ہے, اگر آپ کی بائک بالکل نہیں ہے تو آپ نے وہی 20W40 ہی ڈالنا ہے جو کہ آپ کی بائک کا ریکمینڈیڈ ہے. اگر آپ کی بائک پرانی ہے, آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی بائک کا جو انجن آئل ہے وہ کم ہو رہا ہے, اگر آپ کی بائک کا انجن آئل کم ہو جا رہا ہے بہت جلدی, تو آپ پھر 20W50 یوز کر سکتے ہیں انجن آئل. بہت بڑی وجہ انجن آئل کا انجن میں کم ہونا یا بہت پرانا ہونا, اس وجہ سے بھی بائک کا جو انجن ہے وہ کافی ہیٹ اپ ہوتا ہے. تو آپ نے انجن آئل کام نہیں ہونے دینا. آپ کوشش کریں کہ آپ ہر 3 ہفتے بعد یا 2 ہفتے بعد یہاں سے کھول کے آپ انجن آئل کا جو لیول ہے وہ چیک کرتے رہیں, ٹھیک ہے, جو آپ کی پرانی گیج ہے اس سے لے کر. تو بس یہی کچھ وجوہات ہوتی ہیں. آئی ہوپ آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی. تھینکس اینڈ اللہ حافظ.